لکل نبی رفیق و رفیقی یعنی فی الجنہ عثمان بن عفان۔ فرمایا ہر نبی کا کوئی نہ کوئی رفیق پرسنل ساتھی ہوتا ہے جو جنت میں اس کا ساتھی بنتا ہے۔ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی جنتی ساتھی ہوتا ہے، اور میرا جو جنت کا ساتھی ہے اس کا نام عثمان ہے۔ جزاک اللہ فی الدارین۔ یعنی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی پاک نے اتنا اعلیٰ مقام امت کے سامنے ان کا دکھایا۔ ہماری کوشش تھی کہ ہم سیدنا عثمان کے فضائل، اور پھر یہاں سے کیا وہ پولیٹیکل موومنٹ تھا، کیا وہ سیاسی ہلچلیں تھی، اب آپ کو ذہن کھول کر کے سننا ہوگا۔ حسینیت کو سمجھنا ہے اور کربلا کو سمجھنا ہے تو کربلا کوفہ سے شروع نہیں ہوتا ہے، کربلا عثمان غنی کی شہادت سے اس کی نیو پڑتی ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا مقام نبی علیہ السلام نے اتنا بلند کیا تھا، اتنا فرمایا تھا کہ قیامت کے دن چاہے جو ہو، ہر کسی کو خدا کے سامنے ایک مرتبہ ضرور، چاہے جتنا بڑا نیک ہو، ایک مرتبہ ضرور اسے اللہ کے سامنے بغیر کسی ٹرانسلیٹر کے، بغیر کسی وسیلے کے، بیچ میں کوئی نہیں، کوئی ترجمان نہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے اسے ایک مرتبہ ضرور کھڑا ہونا پڑے گا، اور اللہ تعالیٰ اس سے سوال کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ میرے عثمان سے سوال نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ، عثمان اتنے حیا والے ہیں، اور جب حج کا موسم آتا ہے تو اللہ تعالیٰ حاجیوں کو کتنی رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حاجیوں کو ایک رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے تو میرے عثمان کو ڈبل رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ اتنی شان حضرت عثمان کی بلند کی نبی نے، اور آپ خود بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار ہیں، گھر پریوار چلانے والے ہیں آپ لوگ، آپ اگر اپنے گھر کی بیٹی کے لیے رشتہ ڈھونڈتے ہیں، کتنا تلاش کرتے ہیں؟ صرف جا کر کے بڑی کوٹھی دیکھ لی اتنا کافی نہیں ہوا، کیسا ہے لڑکا، شرابی تو نہیں ہے، کچھ کھاتا پیتا تو نہیں ہے، کماتا تو ہے ٹھیک، اچھا اخلاق والا تو ہے، ہاں بھائی جان دیکھا تو ہے، ابھی کل بھی گیا تھا ایک جگہ رشتہ دیکھنے کے لیے، 4 جگہ گھوم گئے ہیں، ابھی تک میری بیٹی کے لیے مناسب رشتہ نہیں ملا ہے۔ جب آپ اپنے لیے رشتہ اپنے بیٹی کے لیے تلاش کرتے ہیں تو چاہے وہ آدمی، وہ خود بھی چاہے جتنا فاسق ہو، جتنا بڑا بدماش ہو، اگر چور بھی ہو تو اپنا داماد چور نہیں ڈھونڈتا ہے، اگر وہ شرابی بھی ہو تو اپنا داماد شرابی نہیں ڈھونڈتا ہے، اگر بدماش بھی ہو تو اپنا داماد وہ بدماش نہیں ڈھونڈتا ہے۔ ہم ایک عام انسان ہو کر بھی اپنے لیے داماد ڈھونڈتے ہیں تو کتنا زیادہ جانچ پڑتال دیکھتے ہیں، اچھے مزاج کا ہے، اچھے دل کا ہے، اچھے گھرانے کا ہے، اچھے خاندان کا ہے کہ نہیں، یہ سب دیکھ لیا کرتے ہیں۔ ہماری نظر پھر بھی کمزور ہے، نبی کی نظر تو عرش تک دیکھا کرتی ہے۔ تو جب نبی نے عثمان کو اپنا داماد چنا ہوگا تو کیا کیا دیکھ کر کے چنا ہوگا اپنا، اور ایک نہیں 2 بیٹی دی ہے سیدنا عثمان کے جھولی میں۔ لوگ اعتراض کرنے لگے، جب ایک بیٹی کا انتقال ہوا دوسری بیٹی کا بھی نکاح کر دیا حضور نے عثمان سے، لوگ چیمی گویا کرنے لگے، دیکھو ایک بیٹی تو چلی گئی، پھر اسی کے پاس دوبارہ۔ ایک آدمی اگر مشکل سے کسی غلط آدمی کے ہاتھ میں پھنس جاتا ہے تو اپنے پورے خاندان کی بیٹی کو اس کے خاندان میں نہیں دیتا ہے کہ غلط آدمی ہے، میں مشکل سے اس کے پاس پھنس گیا ہوں، کسی طرح میری بیٹی کا گزارا ہو جائے۔ ایک بیٹی کے بعد پھر وہ پورے اپنے خاندان رشتہ داروں کی بیٹی بھی وہاں نہیں دینے دیتا ہے۔ نبی نے عثمان کو کتنا پیار کیا ہوگا کہ ایک بیٹی کے بعد دوسری بیٹی بھی ان کے نکاح میں دے دیا، اور کہا لوگوں نے دیکھو دوسری بیٹی بھی دے دی۔ نبی علیہ السلام نے کہا ہاں ہاں، 1 اور 2 کیا، اگر میرے پاس 40 بیٹی بھی ہوتی، اور ایک روایت میں تو ہے کہ 40 نہیں، اگر میرے پاس 100 بیٹی بھی ہوتی تو میں ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ اور اعتراض کرنے والوں اعتراض نہ کرو، میں نے جو عثمان کو اپنا داماد بنایا ہے، زوجت ابنتی بعثمان من حکم امر من السماء، کہ میں نے جو عثمان کو اپنا داماد بنایا ہے اپنے مرضی سے نہیں بنایا، خدا کا حکم ہوا ہے تو اس کو اپنا داماد بنایا، خدا کے حکم سے میں نے اس کو اپنا داماد، اپنی بیٹی اس کے گھر میں دی ہے۔ سبحان اللہ، کیا مقام، کیا مرتبہ اونچا۔ اور
حضور کی شہزادیوں کے آپ خیر خواہی بھی بڑا خوب کیا کرتے تھے۔ بدر کے موقع پر نبی علیہ السلام نے، بلکہ میں ایک بات کہوں، سیدنا عبداللہ ابن عمر حج کے موقع پر ہیں، ایک شخص آیا مصر سے، آ کر کے وہ سوال پوچھتا ہے، یہ بتائیے کیا عثمان بدر کے موقع پر حاضر تھے؟ عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ نہیں، حاضر نہیں تھے۔ کہا یہ بتائیے کہ کیا بیعت رضوان کے وقت حضرت عثمان حاضر تھے؟ کہا بیعت رضوان کے وقت بھی حاضر نہیں تھے۔ یہ بتائیے کہ کیا جنگ احد میں سیدنا عثمان وہ پیچھے نہیں ہٹ گئے تھے؟ کہا ہاں پیچھے ہٹ گئے تھے۔ تینوں سوال کا جواب اسے مل گیا۔ سیدنا عثمان سے بغض کرنے والا تھا، اس نے نعرہ لگایا اللہ اکبر اور کہتے ہوئے جانے لگا۔ عبداللہ ابن عمر سمجھ گئے یہ کس مزاج کا آدمی ہے۔ کہا جاؤ اسے پکڑ کر کے واپس لا۔ واپس آیا، کہا تم نے جو سوال کیا اور سوال کے جواب کے بعد تم نعرہ مارتے ہوئے جاتے ہو، پورا جواب بھی سن لو۔ کہا کیا؟ کہا کہ سیدنا عثمان بن عفان بدر کے موقع پر نہیں تھے۔ کیوں نہیں تھے؟ کیونکہ حضور کی بیٹی اس وقت بیمار تھی، تو حضور نے کہا تھا عثمان تم جاؤ میری شہزادی کی خدمت کرو، جو بدر میں لوگوں کو تلوار چلا کے انعام ملے گا، میری بیٹی کی خدمت کرنے پر وہ انعام تجھے مل جائے گا، میری شہزادی کی خدمت کرنے پر، تیمارداری کرنے پر تجھے وہ مرتبہ مل جائے گا۔ اور سیدنا عثمان جو احد کے مقام سے تھوڑے پیچھے ہٹ گئے تھے، تو اس کے بعد قرآن نے اعلان کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا ولقد عفا اللہ عنہم، کہ جو اس وقت پیچھے ہٹ گئے تھے اللہ تعالیٰ نے ان سب کو معاف کر دیا ہے۔ شرم نہیں آتی؟ اللہ پروردگار ہو کر کے معاف کر دے رہا ہے، تو بندہ ہو کر کے اعتراض کر رہا ہے؟ پروردگار ہو کر کے اللہ عثمان کو معاف کر رہا ہے اور تو بندہ ہو کر کے اعتراض کر رہا ہے۔ اور جو بیعت رضوان کے موقع پر عثمان نہیں تھا، اس کی وجہ کیا ہے کہ جب مکہ میں حضور مدینہ سے چلے تھے عمرہ کرنے کے لیے، طواف کے لیے، تو جا کر کے پیغام بھیجا۔ اب وہاں کے اعتبار سے جو مکے میں رہنے والے کفار ہیں، ان کے نظر میں کسی ایسے آدمی کو بھیجنا ضروری ہے جن کی بات وہ لوگ مان لے، جس کا اثر و رسوخ ہو، جو زیادہ مرتبہ والا ہو ان کے نظروں میں بھی۔ اللہ کے رسول نے اس وقت سیدنا عثمان کا انتخاب کیا، کیونکہ عثمان کا مرتبہ مومنوں کے نزدیک بھی اور کافروں کے نظر میں بھی بڑا اونچا تھا۔ آپ بہت بڑے تاجر تھے نا، بزنس مین تھے، اور بہت سخی آدمی تھے، بہت حیا والے تھے، اس لیے سیدنا عثمان کو سرکار نے بھیجا بیعت رضوان کے موقع پر کہ تم جاؤ، جا کر کے کفار کو کہو کہ ہم لوگ لڑنے جنگ کرنے نہیں آئے ہیں، ہم لوگ صرف اللہ کے گھر کا طواف کرنے آئے ہوئے ہیں، ہم لوگ لڑنا بھڑنا نہیں چاہتے ہیں، ہمیں آنے کی اجازت دے دی جائے۔ جب سیدنا عثمان چلے گئے وہاں، تو وہاں جانے کے بعد آپ نے ان لوگوں سے بات کی، تو لوگوں نے کہا اے عثمان، ہم محمد اور ان کے ساتھی کو تو اجازت نہیں دیں گے آنے کی، اگر آپ طواف کرنا چاہتے ہیں تو آپ طواف کر لیجئے۔ سیدنا عثمان نے کہا جب میرا نبی طواف نہیں کر رہا ہے تو میں عثمان کیسے طواف کر سکتا ہوں، کیونکہ تمہارے لیے یہ کعبہ ہے، میرے لیے میرا نبی کعبے کا بھی کعبہ ہے۔ بریلی کا احمد رضا بول پڑا، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ میں اپنے نبی کو چھوڑ کر کے کعبے کا بھی طواف نہیں کرتا۔ نبی علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں میں، صحابہ کے بیچ میں، ادھر آپ جہاں رکے ہوئے تھے وہاں پہ خبر اڑ پڑی کہ سیدنا عثمان کو لوگوں نے شہید کر دیا ہے، معاذ اللہ۔ آقا علیہ السلام نے کہا لوگوں آؤ میری ہاتھ پر بیعت کرو، عثمان کو قتل کر دیا ان لوگوں نے، ہم جنگ کرنا نہیں چاہتے تھے، اب جب تک عثمان کا بدلہ نہیں لیں گے تب تک ہم چھوڑیں گے نہیں، آؤ میرے ہاتھوں پر بیعت کرو۔ سارے صحابہ آ کے بیعت کرنے لگے۔ حالانکہ یہ خبر جھوٹی تھی نا کہ حضور سیدنا عثمان کو قتل کر دیا گیا، سیدنا عثمان کو قتل اور شہید کر دیا گیا ہے، جھوٹی خبر پر بھی بدلہ لینے کے لیے نبی نے صحابہ سے بیعت لی۔ سیدنا عثمان کے قتل کا بدلہ کوئی عام شے نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اس بات کی پہنچ آپ کو بعد والی تقریر میں، جب 2 دن بعد اسی کا تذکرہ آئے گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ حضور نے ہاتھ بڑھایا، چلو بیعت کرو، صحابہ بیعت کرنے لگے، جوق در جوق آنے لگے۔ اس وقت میں فوراً خبر ملی کہ سیدنا عثمان ابھی حیات سے ہیں، شہید نہیں کیے گئے، خبر جھوٹی تھی، فیک نیوز تھا۔ سرکار علیہ السلام بیعت لیتے رہے، بیعت لینا چھوڑا نہیں، جوق در جوق
آ رہے ہیں لوگ۔ اس وقت کسی صحابی نے کہا کتنا پیارا منظر ہے، کاش اس وقت میں عثمان بھی ہوتے تو نبی کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر کے وہ بھی بیعت کر لیتے۔ میرے نبی نے کہا ہاں ہاں، اگر عثمان ہوتے تو میرے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر کے بیعت کر لیتے نا۔ یہ دیکھو، یہ میرا ہاتھ ہے، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ میں عثمان کے طرف سے بیعت کرتا ہوں، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ ادھر نبی نے کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، نیچے نبی کا ہاتھ، اوپر صحابہ کا ہاتھ، اس سے اوپر نبی کا ہاتھ جو کہ عثمان کا ہاتھ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اے نبی یہ صرف تیرا ہاتھ نہیں ہے، تیرے ہاتھوں کے اوپر خدا کا ہاتھ ہے۔ نیچے 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 نبی کا ہاتھ، اوپر خدا کا ہاتھ، بیچ میں صحابہ کا ہاتھ۔ یہ پیغام مل رہا ہے کہ نیچے نبی کا ہاتھ، اوپر خدا کا ہاتھ، بیچ میں صحابہ کا ہاتھ۔ قیامت تک کے آنے والوں کے لیے پیغام دے دیا، یہ جو خدا اور رسول کے ہاتھوں کے بیچ میں یہ جو ہاتھ ہے نا، یہ ہاتھ کبھی بھی بھاگ نہیں سکتا ہے۔ شان صحابہ ہے، صحابہ بیعت کر لی، اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر نے کہا یہ وقت تھا کہ سیدنا عثمان نے بیعت نہیں کی، کیونکہ آپ ہی کے قتل کے وجہ سے بیعت لی جا رہی تھی، اور آپ تھے نہیں تو آپ کیسے بیعت کرتے؟ جب جواب دے دیا، کہا اب نعرہ مار۔ پہلے لگا رہا تھا نا نعرہ، اب نعرہ لگا، اب نعرہ لگا کر کے دکھا۔ وہ چلا گیا شخص، بغض کرتا تھا سیدنا عثمان سے، اور سیدنا عثمان کا بغض کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کے بارگاہ میں ایک جنازہ آیا، اور حضور جنازے کے بڑے شوقین تھے، ہر کسی کا جنازہ پڑھتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی جس کا جنازہ پڑھ دیتا ہے، جنازہ ایک دعا ہے، بخشش کی دعا ہے، نبی جس کے لیے دعا کر دیتا ہے بخشش کی، اس کے لیے جنت گارنٹی ہو جاتی ہے۔ اس لیے نبی چاہتے تھے کہ ہر کسی کو مغفرت ہو جائے، ہر کسی کے بخشش ہو جائے، اس لیے آپ جنازہ پڑھتے تھے۔ جنازہ لایا گیا، صحابہ جنازے کے لیے صف بنا بیٹھے، کفن کو اٹھایا، چہرہ دیکھا، نبی نے کہا صحابہ تم لوگ جنازہ پڑھو، میں نہیں پڑھوں گا اس کی، میں نہیں پڑھتا اس کی جنازے کی نماز۔ حضور کیوں نہیں؟ جنازہ پڑھنے کے بعد صحابہ نے پوچھا اس لیے نہیں پڑھ رہا ہوں کہ یہ شخص میرے عثمان سے بغض کیا کرتا ہے، میرے عثمان سے نفرت کیا کرتا ہے۔ نبی اس شخص کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے، اس شخص کو سے کوئی تعلق نہیں رکھتے جو عثمان کا بغضی ہے، جو عثمان سے نفرت کرنے والا ہے۔ نبی کے ماننے والے بھی یہی پیغام دیتے ہیں کہ جو صحابہ کا نہیں ہو سکتا وہ ہمارا بھی نہیں ہو سکتا۔ صحابی ہر حال میں ضروری ہے۔ کیوں؟ خدا نے بھی حکم دیا آمنو کما آمن الناس، ایمان ایسے لاؤ جیسے یہ صحابہ ایمان لائے ہیں۔ یعنی تم اپنے سے اگر دعویٰ کرتے رہو ہاں بھائی تم نے 2 لفظ کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھا، میں نے 3 پیج کا کلمہ پڑھا ہے، میرا ایمان زیادہ ہونا چاہیے، تم لوگوں نے 2 رکعت فجر کی پڑھی ہے، میں نے 20 رکعت فجر پڑھ دی ہے، میرا ایمان زیادہ ہونا چاہیے۔ نہیں، جس طرح صحابہ نے دین کو مانا ہے ویسے ہی تمہیں ماننا ہوگا، تب تمہارا ایمان خدا کے نظر میں قابل قبول ہوگا۔ صحابہ کی اتنی اہمیت۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ جب سیدنا عمر، اب یہاں سے اپنے ذہن کو قریب کرتے چلے جائیں، سیدنا عمر جب آپ کا وصال ہونے لگا، آپ شہید ہونے لگے، مغیرہ بن شعبہ ان کا ایک غلام تھا مجوسی، ابو لولو فیروز نام تھا اس کا، ابو لولو فیروز۔ آپ نیٹ پر سرچ کریں گے آپ کو مل جائے گا، ابو لولو فیروز، اس نے سیدنا عمر کو قتل کیا نماز کی حالت میں، فجر کے وقت میں، جب آپ نے صف لگا لی، پیچھے مڑ کر کے آپ صف لگاتے تھے، اسی وقت میں اس نے تلوار چلائی اور سیدنا عمر پر حملہ کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر پڑے، صحابہ نے فوراً جماعت کر کے ختم کی، لے گئے سیدنا عمر کو روم میں، اور ان کا علاج و معالجہ کرنا چاہا، علاج نہیں ہوا۔ آپ نیٹ پر سرچ کریں، وہ ابو لولو فیروز جو ہے، اچھا ایک ہے مولا علی کا قاتل۔ مولا علی کا قاتل کون ہے؟ مولا علی کا قاتل ہے عبد الرحمن بن ملجم۔ ہم اور تمام کلمہ پڑھنے والے مولا علی کے قاتل پر لعنت بھیجتے ہیں، بولو بے شک، بولو اللہ کی لعنت ہو اس پر، جو مولا علی کا قاتل ہے اللہ کی اس پر لعنت ہو۔ لیکن جو عمر، جو ہم زبان نبی ہے، وہ عمر جس کو نبی نے کہا ہے کہ میرے بعد اگر کوئی پیغمبر ہوتا تو وہ عمر ہوتا،
وہ عمر، اس کے قاتل کا مزار ایران میں کیوں ہے؟ جا کر کے پتہ کرو، ایران میں اس کا مزار بنا ہوا ہے، لوگ زیارت کرتے ہیں ابو لولو فیروز کا، اس کا مزار کیوں بنا ہوا ہے؟ آپ جا کر کے پتہ کریں۔ آپ یہ سارا کام رکھیں گے، پھر آپ سوچیں گے کہ اتحاد ہو جائے دو مسلک اور دو فرقوں میں، کیسے اتحاد ہو سکتا؟ عشق قاتل سے بھی مقتول سے یارانہ بھی، یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے وفات کا وقت قریب آیا، موت کا وقت ہے، لوگوں نے کہا آپ اپنے پیچھے ہمارے لیے کوئی خلیفہ چھوڑ کر کے جائیے۔ سیدنا عمر نے کہا کہ میں کسی اور کو تو نہیں دیکھتا، لیکن میں ان 6 لوگوں کی ایک کمیٹی بنا دے رہا ہوں، یہ وہ 6 لوگ ہیں کہ جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت تک راضی تھے اور خوش تھے۔ وہ 6 لوگ کون ہے؟ پہلے نمبر پر سیدنا مولا علی، پھر سیدنا عثمان، عبد الرحمن بن عوف، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص۔ 6 لوگوں کی کمیٹی بنا دی کہ یہ 6 لوگ جس کو مل کر کے چن لیں گے، انہی 6 میں سے ہوگا، ان 6 لوگ جس کو مل کر کے چن لیں گے وہ خلیفہ بنے گا۔ اور میرا بیٹا کہا آپ اپنے بیٹے کو بنا دے، کہا نہیں، اس کو تو عقل ہی نہیں۔ عبداللہ ابن عمر کو بنا دے، کہا نہیں، اس کو میں مشاورتی ٹیم میں ایڈوائزری میں شامل کرتا ہوں، لیکن وہ خلیفہ نہیں بنے گا، اسے خلافت سے کوئی سروکار نہیں ہے، وہ مشورہ دے سکتا ہے۔ خلیفہ بنانے کی جب باری آئی تو ان کے انتقال کے بعد آپ کی نماز جنازہ پڑھ کر کے آپ کی جب تدفین ہو گئی، آپ کو جب دفن کر دیا گیا، تو سیدنا عبد الرحمن ابن عوف ان 4-5 دنوں میں یہ جو پورا دن گزرا، پروسیس گزرا، آپ سب لوگوں کی رائے لیتے رہے کہ مدینے میں لوگوں کی رائے کیا ہے، کس کو بنانا چاہیے، سب کی رائے لیتے رہے۔ آپ نے ایک مجلس قائم کی اور کہا 6 لوگوں کو بلا کر کے کہ بھائی جو خلافت سے دستبرداری چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ میں خلیفہ نہ بنوں کوئی اور بنے، وہ لوگ اپنا ہاتھ اٹھائے اور بتا دے تاکہ وہ اس کینڈیڈیٹ سے نکل جائے۔ تو سیدنا زبیر نے اپنی خلافت کا حق دے دیا مولا علی کو، طلحہ نے دے دیا سیدنا عثمان کو، اور سعد بن ابی وقاص نے دے دیا عبد الرحمن ابن عوف کو۔ 3 نکل گئے، اب 3 بچ گئے، عبد الرحمن ابن عوف، سیدنا مولا علی اور سیدنا عثمان بن عفان۔ اور اتنے دنوں میں سیدنا عبد الرحمن ابن عوف یہ لوگوں میں جا کر کے مل کر کے معاملات طے کر کے جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کا رجحان کدھر ہے، لوگ کدھر چاہتے ہیں، ووٹ کدھر زیادہ پڑ رہا ہے۔ پھر آپ نے ایک مجلس بلائی، ایک طرف لے گئے سیدنا عثمان کو اور کہا کہ آپ تو رسول اللہ کے داماد ہیں، آپ سابقین الاولین میں سے ہیں، آپ کا مرتبہ بہت بڑا ہے، یہ بتائیے اگر میں آپ کے ہاتھوں پر بیعت کر لوں تو کیا آپ خلافت سنبھال لیں گے؟ آپ کے ہاتھوں پر اس شرط پر بیعت کروں گا کہ اللہ کی کتاب، رسول اللہ کی سنت اور دونوں خلیفہ شیخین کی سنت پر آپ کو خلافت قائم کرنی ہوگی۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، میں یہ کام سنبھال لوں گا۔ پھر آپ مولا علی کے پاس گئے، مولا علی سے جا کر کے کہا کہ اچھا، پھر سیدنا عثمان سے پوچھا اچھا یہ بتائیے اگر میں آپ کی بیعت نہ کروں تو یہ بتائیے کہ آپ کس کا مشورہ دیتے ہیں کہ میں کس کی بیعت کروں، کس کو خلیفہ بناؤں؟ تو سیدنا عثمان نے کہا کہ اگر مجھے نہیں بناتے ہو تو علی کو بنا دو، علی حقدار ہے، علی کو بنا دو۔ پھر آپ گئے مولا علی کے پاس، کہا مولا علی یہ بتائیے اگر میں آپ کو خلیفہ نہ بناؤں تو آپ کس کا مشورہ دیتے ہیں، کس کو خلیفہ بناؤں؟ مولا علی نے کہا اگر مجھے نہیں بناتے ہو تو عثمان کو بنا دو۔ دونوں کی محبت سمجھ میں آ رہی ہے، دونوں کا اعتبار سمجھ میں آ رہا، ایک دوسرے پر ٹرسٹ اور بھروسہ کتنا تھا۔ سیدنا عبد الرحمن ابن عوف اتنے دن میں تو سارے معاملات آپ دیکھ رہے تھے کہ لوگوں کا رجحان کدھر ہے، آپ کے پاس ایگزٹ پول تھا اس وقت کا، آپ کو پتا تھا کہ لوگ کدھر کو جا رہے ہیں، کدھر لوگوں کا رجحان جا رہا ہے۔ آپ نے سیدنا مولا علی سے کہا اے علی آپ کو میں خلیفہ بنا دوں؟ تو مولا علی نے کھلے زبان میں کہا، چونکہ آپ بھی اتنے دن میں جان چکے تھے کہ لوگوں کی رائے عثمان کے بارے میں ہے، تو آپ نے خود کہا کہ نہیں، مجھ سے بہتر ہے کہ عثمان کو ہی خلیفہ بنا دو۔ آپ گئے، سیدنا عثمان کا ہاتھ آگے بڑھایا اور آگے بڑھا کر کے کہا کہ میں آپ کے ہاتھوں پر اللہ کی کتاب، سنت رسول اللہ اور شیخین کی سنت پر خلافت کے لیے بیعت کرتا ہوں۔ اس کے بعد سارے صحابہ نے بھی بیعت کر لی، مولا علی نے بھی بیعت کر لی، اور سیدنا عثمان بن عفان جب خلافت کی کرسی پر بیٹھے، اتنی شاندار خلافت فرمائی، اتنی شاندار حکومت فرمائی، یہ آپ لوگ
بڑی شان سے بولا کرتے ہیں نا کہ سیدنا عمر بن خطاب یہ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کیا کرتے تھے۔ یہ 22 لاکھ مربع میل کیسے؟ کچھ جو حضور کا زمانہ تھا اس زمانے میں جو کچھ علاقہ آیا، کچھ سیدنا ابو بکر صدیق کے زمانے میں جو علاقہ آیا، اور پھر سیدنا عمر فاروق کے زمانے میں 10 سال میں جو علاقہ فتح ہوا، وہ سارا ملا کر کے 22 لاکھ مربع میل ہوتا ہے۔ لیکن سیدنا عثمان کے دور میں 44 لاکھ مربع میل پر اسلامی حکومت تھی۔ 22 لاکھ مربع میل وہ جو سیدنا عمر کی تھی، اور 22 لاکھ الگ سے جو آپ نے اپنے دور میں فتح کی، قبرص، مصر اور افریقہ کا علاقہ، اور ایران مکمل، تہران، رے کا علاقہ، سب آپ نے اپنے دور حکومت میں فتح کی۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر کے دور میں اجازت مانگتے رہتے تھے کہ یا عمر مجھے اجازت دیجئے، میں بحری جہاز پر سفر کر کے جنگ کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے اجازت نہیں دی کہ بحری جہاز نیا تھا، یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی، آپ کو ڈر لگا کہ نہیں پتہ نہیں خدا نخواستہ اگر جہاز ادھر ادھر ہو جائے تو میں اجازت نہیں دیتا۔ سیدنا عثمان تخت پر بیٹھے تو سیدنا معاویہ نے آپ سے اجازت مانگی، سیدنا معاویہ نے انہیں اجازت، سیدنا عثمان نے انہیں اجازت دے دی، تو آپ سمندر پار کر کے آپ نے اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا، اسلام کا جھنڈا پھہرانے لگا۔ سیدنا عثمان کے دور میں بہت فتوحات، بلکہ اگر آپ چاروں خلیفہ کو دیکھیں، سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر، سیدنا عثمان اور سیدنا مولا علی، ان چاروں میں سب سے زیادہ فتح اگر کنہی کے دور میں ہوا ہے تو سیدنا عثمان کے دور میں ہوا ہے۔ سب سے زیادہ علاقہ فتح ہوا، اسلامی حکومت پھیلتی چلی گئی۔ 6 سال تو بہت شاندار گزرا۔ اب نبی علیہ السلام جو اسلام کی روشنی اور انقلاب لے کے آئے تھے، اس انقلاب سے جن کے مفاد پر زن پڑی تھی، جن کے مفاد پر چوٹ پڑی تھی، وہ لوگ پہلے سے ہی چاہتے تھے کہ کسی طرح ہم لوگ اسلام کو کمزور کریں۔ اس لیے عبداللہ ابن ابی، وہ لوگ منافقوں کی ایک ٹیم تھی جو کلمہ پڑھتے تھے لیکن اسلام کے خلاف تھے، وہ موقع چاہتے تھے کہ کسی طرح اسلام پر حملہ آور ہوں۔ ان کو کوئی موقع نہ ملا۔ سیدنا ابو بکر صدیق کے دور میں موقع نہیں ملا، انہوں نے کوشش کی، منکرین زکوٰۃ، مانعین زکوٰۃ نہ ادا کرنے والے، سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا لو منعونی عقال بعیر لقاتلتہ کما یودونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر وہ لوگ بکری کی ایک رسی جو حضور کے دور میں زکوٰۃ دیا کرتے تھے، اگر وہ بھی دینے سے منع کر دیں گے تب بھی میں ان کے ساتھ جہاد کروں گا۔ آپ نے جہاد کیا ان کے ساتھ، کذاب نبوت کے دعوے دار آ گئے، ان کے ساتھ جہاد کیا، ان کا بالکل صفایا کر دیا۔ پھر کچھ لوگ سیدنا عمر کے دور میں اٹھنے کی کوشش کی، لیکن سیدنا عمر کے دور میں تو اور بھی اٹھنے کی کوشش نہیں کی۔ سیدنا عمر کے دور میں جتنے منافقین تھے، طاقتور بھی تھے، وہ بھی خاموش تھے کہ عمر کا دور دیکھ لیتے۔ لیکن سیدنا عثمان نرم مزاج کے آدمی تھے۔ یہ دونوں خلیفہ خلافت کے معاملے میں اور شریعت کے معاملے میں بہت سخت تھے۔ سیدنا عثمان بھی شریعت کے معاملے میں سخت تھے لیکن نرم مزاج تھے، چڑیا کے دل جیسا آپ کا دل تھا، بہت ہی پیارے۔ آپ کی نرمی کا لوگوں نے فائدہ اٹھانا چاہا۔ منافقین نے طرح طرح سے اپنی گروہ بندی کرنی چاہیے، فرقہ بندی کرنی چاہیے کہ کسی طرح سے اب اسلام کو ہم لوگ کمزور کریں گے۔ اس میں ایک جو نمایاں نام آتا ہے اس کا نام ہے کون؟ عبداللہ ابن سبا۔ یہ تھا یہودی اور کلمہ پڑھ کر کے آیا، مسلمان بن کر کے مسجد میں بیٹھ کر کے بہت دیر تک سجدہ بھی کرتا، تسبیح بھی پڑھتا، تلاوت بھی خوب کرتا۔ لوگ اس کے عبادت سے اس کے فریب میں آ گئے، اس کے فریب میں، بہت عبادت گزار، شب زندہ دار، جبہ اور پگڑی والا، اور اس کے باتوں میں آ گئے کہ عثمان تو غاصب ہے، عثمان ظلم کر رہا ہے۔ اور چونکہ دین کے نام پر آیا تھا نا وہ، اگر کوئی شرابی اٹھ کر کے کہتا تو کون اس کی بات مانتا؟ اگر دین میں رکھنا ڈالنا ہے، لوگوں کو گمراہ کرنا ہے تو دیندار والی صورت بنا کے آنی پڑتی ہے۔ کوئی اگر فلم دیکھنے والا آدمی، اگر کوئی فلم میں کام کرنے والا آدمی آپ کو لا کر کے بولے کہ تمہارا دین ایسا ہے یا یہ ہے یا وہ ہے، تو آپ دین کے معاملے میں اس کی بات مانیں گے؟ نہیں۔ وہی اگر جبہ اور دستار والا خوب پگڑی رکھ کر کے، لمبی لمبی زلفیں رکھ کر کے کہ ارے یہ تو سنت رسول بھی ادا کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے، اب وہ چاہے جتنا جھوٹ چھپا کر کے، بڑھا کر کے، گڑھ کر کے کتابوں سے وہ بولے آپ کو، آپ مان جائیں گے۔ یہی ہوتا ہے۔ اس بات کو سمجھایا ہے مولانا روم نے بڑی اچھی طرح سے۔ جنگل میں ایک چڑیا، نر اور مادہ دونوں ساتھ میں بیٹھے ہوئے پیار محبت کر رہے تھے پیڑ کے ڈال پر، چڑا اور چڑیا۔ تھوڑی دیر میں ادھر سے ایک صوفی آیا، دستار ہے، ہاتھوں میں تسبیح ہے۔ صوفی گزرنے لگا،
चिड़ा और चिड़िया ने देखा चलो सूफ़ी अच्छा आदमी है, जा रहा है। इतने में उसने अचानक से बंदूक निकाला। उस सूफ़ी, असल में वो कौन था? वो हमला करने वाला था, वो चिड़ियों को पकड़ने वाला था, वो शिकारी था, सूफ़ी का भेष बना के आया था। सूफ़ी समझ करके ये लोग उड़े भी नहीं, दोनों चिड़ा और चिड़िया वहीं बैठे रहे। अचानक उसने गुलेल निकाला, मारा और उसका चिड़ा मर गया। चिड़िया बेचारी रो रही है। जा कर के उसने शिकायत किया जंगल के राजा शेर से। ये बस ख्याली बात है लेकिन समझने के लिए है। शेर साहब बादशाह सलामत, ये देखिए मेरे साथ जुल्म हो गया है, क्या करूं मैं? मेरा जोड़ा मारा गया है, अब मैं कैसे जीऊं? मुझे इंसाफ चाहिए। पकड़ करके लाओ उसे। उस शिकारी को पकड़ करके लाया गया। शिकारी जब आया पकड़ा करके, कहा बोलो चिड़िया, इसके साथ क्या सलूक करना चाहिए? कहा कि मैं तो इससे कोई बदला नहीं चाहती हूँ, बस इतना चाहती हूँ इसे कह दीजिए अगर शिकार करना है तो भेष भी शिकारों वाला रखे। अगर शिकार करना है, हमलावर बनना है तो सूफ़ी मनुष्य और वलियों वाला लिबास पहन करके ना चले कि लोगों को धोखा हो। ठीक उसी तरह अब्दुल्ला इब्न सबा खूब जुब्बा और दस्तार के साथ, खूब इबादत और रियाजत के साथ आया। लोग उसके चक्कर में आ गए। कहता था कि खिलाफत का हक़ तो मौला अली को है, अबू बकर भी गासिब, उमर भी गासिब, उस्मान तो ये गसब किया हुआ है, और खिलाफत तो ये हाशमी ख़ानदान में कुरैशियों का हक़, हाशमियों का हक़ है। अबू बकर भी हाशमी नहीं, उमर भी बनी अदी से थे, उस्मान बनी उमैया से थे। तो ये लोग जुल्म कर रहे हैं। तुम लोग अगर वाकई दीन के सच्चे और अहले बैत के सच्चे मुहिब हो तो तुमको उठना होगा और उस्मान को कुर्सी से गिराना होगा, अली को कुर्सी पर बैठाना होगा। खिलाफत उनका हक़ है। अब कैसे करें? खिलाफत तो बहुत अच्छे से तरीक़े से चल रही है। अब उन लोगों ने प्रोपेगंडा फैलाना शुरू किया। उस्मान क्या करता है? बहुत नवाजता है, इसका हाथ में कंट्रोल ही नहीं है, जिसको भी देखो बहुत ज़्यादा दिया करता है। एक मौके पर सैयदना उस्मान ने सबको 1-1 हज़ार दिनार दिया तो सैयदना इमाम हुसैन को 2,000 दिनार दिया। लोग एतराज़ करने लगे, बताइए सबको 1-1 हज़ार और उसको 2,000 दे रहे हैं। कहा देखो 1-1 हज़ार सबको मैंने दिया है, माले गनीमत में से दिया है, बैतुल माल में से दिया है। बाकी एक्स्ट्रा जो 1 हज़ार मैंने दिया है ना इमाम हुसैन को, वो मैंने अपने पॉकेट से दिया है, अपने माल से दिया। मुझसे सवाल नहीं कर सकते हो। अहले बैत से वाकई मोहब्बत करने वाले थे साहब। सैयदना उमर के दौर में अब्दुल्ला इब्न उमर भी हैं, सैयदना इमाम हुसैन भी हैं। एक जगह मदाइन से फ़तह होकर के इलाका आया, सैयदना उमर ने दिया, बुलाया सबको, सबको 500 दिनार दिया। जब सैयदना इमाम हुसैन आए तो उसे 1,000 दिनार दिया। मोहब्बत थी तब तो दिया ना। अब्दुल्ला इब्न उमर एतराज़ करने लगे, बेटा उमर के सामने उनका बेटा एतराज़ करने लगा, या खलीफतुल मुस्लिमीन, या अमीरुल मोमिनीन, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं अज़ीम किबारे सहाबा में से हूँ, बड़े सहाबा में से हूँ। मैं जब मैं जंग पर जाया करता था हुजूर के दौर में, जब मैं जवान था, वकान इमाम हसन वल हुसैन कान यदरुजान फ़ी सिलकिल मदीना, वो मदीना के गलियों में खेला करते थे। आप उनको दे रहे हैं तुअतीनी 500 व तुअतीहुम 1000 दिनार, मुझे आप 500 दे रहे हैं और उन्हें 1,000 दिनार दे रहे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। सैयदना उमर ने कहा हाँ हाँ एतराज़ ना कर, फ़ातिनी बि अबिन मिसला अबीहिमा, जाओ जा कर के पहले हुसैन जैसा बाप लेकर के आओ। एतराज़ कर रहे हो कि मुझे 500 और हुसैन को 1,000 क्यों दे रहे हैं? फ़ातिनी बि उम्मिन का उम्मिहिमा, जाओ जा कर के पहले हुसैन जैसी माँ लेकर के आओ, जाओ जैसा हुसैन जैसे नाना लेकर के आओ। तुम हुसैन का मुकाबला कर सकते हो? सहाबा और अहले बैत की ये मोहब्बतें। तो सैयदना उस्मान आप इमाम हसनैन करीमैन को 2-2 हज़ार दिया करते थे, और बल्कि इमाम हुसैन आपका दस्तरखान हमेशा चला करता था, हमेशा। सखियों का घराना है ना, सखियों का घराना। वो एक बार हातिम ताई का बेटा वो बड़ी शान से कहा करता था, मेरे बाप के 40 दरवाज़े थे और जो मंगता आता था भिखारी 40 दरवाज़े से भीख लेता था, मेरा बाप मना नहीं करता था। वो एकदम शान से बयान कर रहा है। उसी महफिल में इमाम हसन थे, उसने कहा कि ये कोई सखावत का कमाल थोड़ी है, ये तो तुम्हारे बाप का ऐब है, ये कमाल नहीं है। 40 दरवाज़ा ये कमाल नहीं है, ये तो ऐब है। कहा कैसे ऐब है? कहा तुम्हारे बाप के दरवाज़े पर जो आता था भिखारी, एक दरवाज़े पर उसकी झोली नहीं भरती थी, तभी तो वो दूसरे दरवाज़े पर जाता था।
اس لیے اس لیے بھکاری جو آتا تھا فقیر، وہ 40 دروازے پر جایا کرتا تھا۔ سخی اسے نہیں کہتے ہیں تو حسن بتائیے سخاوت کسے کہتے ہیں؟ سخاوت اگر دیکھنی ہے تو میرے نانا کی سخاوت دیکھو کہ ایک بار جسے دے دیتے تھے اس کی جھولی پر جایا کرتے تھے۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور امام اور علامہ حسن تو ایک قدم اور آگے بڑھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو، منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔ تو یہ کمال تھوڑی ہے کہ تیرا بابا 40 دروازہ بنایا ہوا ہے، 40 دروازے سے اسے بھیک مل رہی ہے۔ بھیک دینی ہو تو ایسا دو کہ ایک بار بھیکھاری بھیک لے کر کے جائے تو پھر دوسرے دروازے پر جا کر کے وہ بھیک لینے والا نہ رہے بلکہ دوسروں کو بھیک دینے والا بن جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا عمر، سیدنا امام حسین، آپ کا دسترخوان سجا رہتا تھا ہمیشہ، سخی گھرانہ تھا، سخی گھرانہ، جو بھی آتا کھایا کرتا، جس کو جو ضرورت، خزانہ کھلا ہوا ہے سب کو دیا کرو۔ لوگوں نے پوچھا حسین یہ کیا بات ہوئی، آپ اتنا لٹایا کرتے ہیں، آپ کے ہاتھوں پر تو پابندی ہی نہیں ہے، اتنا نوازا کرتے ہیں، آپ کہاں سے اتنا آتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرے پاس 2 بینک ہے، میں جو اتنا لٹاتا ہوں میرے پاس 2 بینک ہے، ایک بینک سے مجھے پوچھ کر کے لینا رہتا ہے، ایک بینک سے مجھے بغیر پوچھے لینا رہتا ہے۔ وہ کون سا 2 بینک ہے حسین؟ کہا ایک بینک جس سے میں پوچھ کر کے لیا کرتا ہوں وہ بینک عبد الرحمن ابن عوف کا ہے، اور جس بینک سے میں بغیر پوچھے خرچ کرتا ہوں اس بینک کا نام عثمان غنی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو سیدنا عثمان بہت نوازا کرتے تھے، بہت نوازا کرتے تھے۔ لوگوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ عثمان تو اقربا پروری میں اپنے قریبی رشتہ داروں کو خوب نوازتا ہے، کوفہ کا گورنر بنا دیا ولید بن عقبہ بن معیط کو، اور کچھ ایسے ناہنجار گورنر بھی بنا دیے گئے جن کے اوپر واقعی لوگوں کو اعتراض کرنے کا موقع ملا۔ ولید، اب یہاں سے بالکل دماغ کھول کر کے سننا، ولید جو کوفہ کا گورنر بنا اتنا بدماش آدمی تھا، اصل میں یہ بدماش کا بیٹا بھی تھا۔ جو حضور کے بارے میں آپ روایت پڑھتے ہیں نا کہ آپ کو مکے میں کعبے کے سامنے آپ کے گلے میں اوجھڑی ڈال کر کے، رسی ڈال کر کے لوگوں نے کھینچا، وہ کون تھا؟ یہ وہی ولید کا باپ تھا، عقبہ بن معیط۔ اور یہ ولید جب کلمہ پڑھا تو اس کو بہت زیادہ تربیت اس کی نہیں ہو پائی، بدماش بھی تھا شروع سے۔ جب یہ کوفہ کا گورنر بنا اتنی بدماشی کی اس نے، شراب پیا کرتا تھا گورنر ہو کر کے، اور ایک بار تو حد کر دی اس نے، شراب پی کر کے فجر کی نماز بھی پڑھا دی اس نے، لا حول ولا قوت۔ اور پھر سلام پھیر کر کے لوگوں کو کہتا ہے اور پڑھاؤں؟ 2 رکعت پڑھانے کے بعد شراب کے نشے میں تھا، اور پڑھاؤں؟ لوگ اس وقت خاموش رہ گئے کہ رہنے دو، ہم خلیفہ کو خط لکھیں گے کہ یہ اتنا بڑا ظالم شخص ہمارے سر پر آپ نے چڑھا دیا۔ جب سیدنا عثمان کو پتہ چلا، آپ نے فوراً اس کو معزول کیا اور دوسرے کو بنایا، وہاں ابو موسیٰ اشعری کو وہاں کا گورنر بنایا۔ اور ایک گورنر جو سعد بن ابی وقاص، یہ تھے مصر میں گورنر، مصر کا علاقہ عمرو بن عاص، یہ مصر کے گورنر، اور مصر کو چونکہ سیدنا عمر کے دور میں یا سیدنا عثمان کے دور میں عمرو بن عاص نے ہی فتح کیا تھا، اس لیے انہی کو گورنر بنا دیا۔ مصر میں آج بھی آپ کا مزار موجود ہے، سیدنا عمرو بن عاص صحابی رسول ہے، شیر نر کہے جاتے ہیں۔ ان کے مزار پہ الحمدللہ میں گیا ہوں اور کئی مرتبہ گیا ہوں۔ ان کے مزار کے بغل میں ایک چھوٹا سا سوراخ ہے، وہاں جا کر کے قریب اپنا منہ لے جاؤ نا تو ایک خوشبو آتی ہے۔ میں نے اس مسجد کے امام صاحب سے پوچھا یہ کون سی خوشبو آتی ہے؟ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ میں نے بزرگوں سے یہی سنا ہے کہ یہ خوشبو جنت سے آتی ہے۔ سیدنا عمرو بن عاص کا مزار، عمرو بن عاص کو معزول کیا، سعد بن ابی وقاص کو لگایا، سعد بن ابی وقاص کو معزول کر دیا کسی وجہ سے،
اور اس کے جگہ پر عبداللہ بن سعد بن ابی سرح اس کو لگا دیا، یہ گورنر بن گیا ہے وہاں کا۔ اب جب گورنر بن گیا تو یہ تھا بھی بدماش، اور لوگوں کو تو موقع چاہیے تھا کہ کسی طرح سے ہمیں عثمان پر اعتراض کرنے کا موقع ملے، اعتراض کرنے کا موقع۔ اور ادھر کون؟ عبداللہ ابن سبا اپنے پوری ٹولیوں کے ساتھ تیار ہے کہ کسی طرح تھوڑا سا بھی ہمیں موقع ملے فوراً ہم اعتراض کریں۔ عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کے بارے میں اعتراض کیا لوگوں نے کہ یہ بڑا ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے۔ سب سیدنا عثمان کے پاس یہ خط لوگوں نے پہنچایا، سیدنا عثمان نے خط لکھا کہ ٹھیک ہے، جو لوگ یہ قائل ہیں یا جن کے اوپر ظلم کیا ہے اس گورنر نے، مصر کے گورنر نے، وہ اس سال حج کرنے ضرور آئیں تاکہ میں ان لوگوں سے پوچھوں، اور عبداللہ بن سعد بن ابی سرح بھی آئے گا، اس کے سامنے ساری باتیں ہوں گی۔ جب یہ خط لکھ کر کے بھیجا مصر میں، اس سال حج کرنے کوئی نہیں آیا۔ جو لوگ خط میں لکھ کر کے لکھے تھے نا کہ یہ ظلم کرتا ہے گورنر، وہ سارے لوگوں میں سے کوئی نہیں آیا۔ سیدنا عثمان کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ لوگ صرف فالتو بکواس کر رہے ہیں، اگر واقعی ایسی بات ہوتی تو یہ لوگ کوئی نہ کوئی تو حج کرنے آتا اور میرے سامنے یہاں بیان کرتا، مجھے باتیں بتاتا۔ دوسری مرتبہ جب عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کو پتہ چلا کہ لوگوں نے میرے خلاف امیر المؤمنین سے شکایت کی ہے، 40-50 لوگوں کو اس نے کھڑا کر کے سب کو قتل کروا دیا۔ ظالم شخص تھا، قتل کروا دیا۔ اب پورے مصر میں ہنگامہ مچ گیا، اتنے لوگوں کو مروا دیا، اور بادشاہوں کی طرح رہتا تھا، ٹھاٹ بات والی، چونکہ اسلام کی تربیت اسے نہیں ملی تھی۔ 50-60 لوگوں کو قتل کروا دیا۔ اتنا بڑا یہ کانڈ ہو گیا ہے، کیسے برداشت کیا جائے؟ 700-800 لوگوں کی فوج آئی مصر سے، اور جا کر کے سیدنا عثمان کو کہا یہ کیا ہو گیا ہے؟ اور محمد بن ابو بکر بھی اس میں تھے۔ محمد بن ابو بکر آپ کا مزار بھی، یہ محمد بن ابو بکر کون ہے؟ محمد بن ابو بکر یہ سیدنا ابو بکر صدیق کے بیٹے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق کے بیٹے ہیں، لیکن مولا علی کو اپنا باپ کہا کرتے تھے، کیونکہ مولا علی نے پالا تھا ان کو، مولا علی کے سوتیلے بیٹے، مولا علی نے انہیں پالا تھا، بڑی محبت تھی۔ سیدنا محمد بن ابو بکر بھی ان کے لیڈ کریکٹر میں ہیں۔ 700-800 لوگ آئے، کہا آپ کا گورنر وہاں پہ اتنے لوگوں کو قتل کر دیا ہے، کیسے انصاف کیجیے گا؟ کہا اسے پکڑ کر کے فوراً لاؤ، کیا کیا جائے؟ اب پورے مدینے میں ہاہاکار مچ گیا ہے چاروں طرف، یہ کیا ہو گیا، اتنے لوگوں کو قتل کر دیا۔ مولا علی بھی آئے اور پورے محل کو یعنی گھر کو آپ کا محاصرہ کر لیا گیا۔ مولا علی بھی آئے اور صحابہ بھی آئے، کیا کیا جائے؟ مولا علی نے کہا کہ ایسا ہے، فوراً اس کو معزول کیجئے، اس کو ڈسمس کیجئے اور اس کے جگہ پر دوسرے کو گورنر بنائیے۔ کہا ٹھیک ہے، بتائیے آپ لوگ کس کو گورنر بنایا جائے؟ تو مولا علی اور سارے لوگوں نے کہا کہ محمد بن ابو بکر کو گورنر بنا دیجئے۔ کہا ٹھیک ہے، آپ نے خط لکھ دیا کہ اب سے جب یہ خط تمہارے پاس پہنچے گورنر، اس وقت سے تم گورنر کے عہدے سے خالی اور تمہارے جگہ پر محمد بن ابو بکر ہوں گے۔ اب عبداللہ ابن سبا یہ اپنے گروہ میں لگا ہوا تھا کہ کسی طرح مجھے موقع ملے، اور اس کا ایک آدمی مروان یہ کون؟ مروان یہ سیدنا عثمان کا جنرل سیکریٹری تھا، لکھنے والا، خط لکھنا، مہر اور قلم اور لیٹر پیڈ، یہ ساری ذمہ داری اس کے پاس تھی، اور یہ اسی کے ٹیم میں تھا۔ عبداللہ ابن سبا جو یہودی تھا، منافق، اسی کے ٹیم میں تھا۔ عبداللہ ابن سبا نے کہا یہ تو اچھا موقع ہے، کرو نا کچھ تم بھی، اوپر سے تو بہت ہلہ ہو رہا ہے، اندر سے بھی کچھ کرو۔ کہا ٹھیک ہے میں کرتا ہوں۔ ادھر سے محمد بن ابو بکر سارے لوگوں کو لے کر کے گئے مدینہ سے، اور پہنچنے والے ہیں کہاں؟ مصر، کہ جا کر کے اب ہمیں وہاں کا گورنری سنبھالنی ہے۔ ایک دن کے راستے پر آپ پہنچے تو آپ نے کیا دیکھا کہ ایک شخص بہت تیز رفتار سے اپنے سواری کو دوڑاتے ہوئے جا رہا ہے۔ اس وقت کا ماحول یہ تھا کہ اگر کوئی سفر کرنا چاہے بہت لمبا، جیسے مدینے سے کوفہ سفر کرنا ہے، مدینے سے بصرہ یا مصر سفر کرنا ہے تو بہت لمبا راستہ ہے، 2 گھنٹے 3 گھنٹے میں تو نہیں ہونا تھا، 2 3 دن 4 دن، مہینہ بھی لگتا تھا۔ تو سارے قافلے والے ایک ہی وقت میں ساتھ میں نکلا کرتے تھے۔ جب محمد بن ابو بکر نے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی رات میں کہ یہ بڑی تیزی سے دوڑ رہا ہے، کون ہے؟ 2 ہی وجہ ہو سکتی ہے، یا تو کسی کا بھاگا ہوا غلام ہے بچ کر کے بھاگ رہا ہے، یا تو کسی بہت بڑے پیغام کو یہ پہنچانا چاہتا ہے۔ اگر واقعی کوئی اہم پیغام ہوتا مدینے سے تو ہم نکل رہے تھے، ہمارے ساتھ بھیج دیا جاتا، کون ہے اسے پکڑو۔ پکڑا گیا، لایا تو دیکھنے والوں نے دیکھا یہ تو سیدنا عثمان کے محل میں رہا کرتا ہے۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں کہیں نہیں جا رہا ہوں۔ وہ کچھ نہیں بول رہا ہے، چپ ہے۔ لوگوں نے مارا پیٹا تو بتایا کہ میں جا رہا ہوں مصر، گورنر کے لیے مجھے خط ملا ہے۔ کہاں ہے وہ خط؟
مشکیزے سے نکالا وہ خط چھپا کر کے جو رکھا تھا، اس میں کیا لکھا تھا؟ سیدنا عثمان کا لیٹر پیڈ ہے، سیدنا عثمان کا خط ہے، سیدنا عثمان کی مہر ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ اے عبداللہ بن سعد بن ابی سرح، یہ لوگ محمد بن ابو بکر اور اس کے ساتھی جیسے ہی تمہارے پاس پہنچے، ان سب کو تم قتل کر دینا، ان سب کو مار دینا، اور تم گورنر کی کرسی پر بیٹھے رہنا، تم تو میرے چہیتے گورنر ہو، تم بہت اچھے آدمی ہو۔ سیدنا عثمان کے لیٹر پیڈ پہ یہ لکھا ہوا۔ محمد بن ابو بکر اور ان کے ساتھیوں کی تو حالت خراب ہو گئی کہ ابھی تو ہمیں بھیجا ہے گورنر بنا کر کے اور پیچھے سے ہمارے قتل کا حکم دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب پیچھے آئے واپس فوراً دوڑ کر کے، یہ کون کیا تھا؟ یہ وہی مروان بدبخت جو سیدنا عثمان کا کاتب تھا، سیکریٹری تھا، دیوان تھا ان کا۔ حضرت نائلہ جو سیدنا عثمان کی بیوی ہے، اس نے ایک بار کہا بھی تھا کہ اے عثمان، اس کو آپ کرسی سے ہٹائیے، اپنے ساتھ اس کو سیکریٹری بنا کر کے نہ رکھیے، یہ شخص بڑا فاسق معلوم ہوتا ہے، بڑا بدماش معلوم ہوتا ہے، مجھے لگ رہا ہے ایک نہ ایک دن یہ آپ کو قتل کروا کے چھوڑے گا۔ تو شروع سے ہی سب جانتے تھے کہ وہ بدماش، لیکن پھر بھی سیدنا عثمان کے اوپر وہ سوار تھا۔ اس نے ہی عبداللہ بن سبا کے کہنے پر یہ خط لکھا تھا، کیونکہ مہر اس کے پاس، لیٹر پیڈ اس کے پاس، خط اس کے پاس، تحریر سارا کچھ اس کے پاس، اس نے پیچھے سے یہ خط لکھا تھا۔ اب یہ خط جب محمد بن ابو بکر اور ان کے ساتھیوں کو ملی، وہ سارے واپس آ گئے اور آ کر کے پورے محل کو گھیر لیا کہ یہ خلیفہ ہمیں حکم دیا، گورنر بنا کر کے بھیجا، ابھی ہمیں قتل کے لیے حکم نامہ بھیجتا ہے، کون ایسا کیا ہے؟ خلیفہ کو باہر نکالا جائے۔ پورے مدینے میں ہاکار۔ یہ وقت بھی چنا تو کون سا وقت؟ یہ ذی الحجہ اور ذی قعدہ کے مہینے میں، کیونکہ اس مہینے میں سارے صحابہ مدینے سے مکہ حج کرنے جاتے ہیں اور حج کرنے کا سب کو شوق تھا، تو صحابہ بہت کم رہ جاتے تھے مدینے میں، اس لیے ان بلوائیوں نے سوچا کہ اس وقت میں اگر ہم لوگ اٹیک کریں گے تو عثمان کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، صحابہ کی تعداد مدینے میں کم رہے گی، سب کو شوق تھا حج کرنے جانے کا، سیدنا عثمان بھی، اور امام حسن، آپ نے تو پیدل 25 حج کیا تھا، پیدل 25 حج، پیدل۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، لوگ اتنا ہی بیان کرتے ہیں، امام حسن کے ساتھ ساتھ امام حسین نے بھی پیدل 25 حج کیا تھا، پیدل کا۔ امام حسن فرماتے ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں اپنے رب سے ملنے جاؤں تو سواری پر سوار ہو کر کے جاؤں، میں اپنے رب سے ملنے جاؤں میرا تو دل کرتا ہے کہ میں اپنے پلکوں کے بل چل کر کے جاؤں۔ کعبہ اور رب سے اتنی محبت تھی۔ چند دن پہلے بھی ایک بہت وائرل ہوا تھا نا، وہ ادھر ساؤتھ کا لڑکا، ایک نوجوان جو حج کے لیے گیا پیدل، قزاقستان، ایران، قطر، ان سب کے علاقے سے پیدل گیا وہ، اور سارے لوگ اپنے اسٹیٹس میں لگا رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں، وائرل کر دیا ہے خوب۔ وہی لڑکا جس کو چند دن پہلے کوئی نہیں جانتا تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ انعام دیا، وہ اس کے گھر کی زیارت کے لیے نکلا، سارے سنی مسلمانوں کے آنکھوں کا تارا بن گیا تھا، سب اس سے محبت کر رہے تھے اور بڑا خوش ہو رہے تھے۔ مجھے بھی لوگ بھیجتے تھے، دیکھیے حضرت یہ پیدل جا رہا ہے، میں بھی انہیں یہی کہتا تھا، بیوقوف، وہ پیدل حج کرنے اتنا دور کعبہ جا رہا ہے، تو کعبہ نہیں جا سکتا ہے، کم سے کم اپنے گھر کی، اپنے گاؤں کی مسجد میں تو آ جایا کرو، اپنے گاؤں کی مسجد میں آ جاؤ۔ تو حج کرنے سارے صحابہ گئے ہوئے ہیں، بلوائیوں نے گھیر لیا، پورا محاصرہ کر لیا کہ نہیں، پتہ کرو عثمان نے کیوں ایسا لکھا، کیوں ایسا حکم نامہ دیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، صحابہ نے جب پوچھا، مولا علی، ابو ہریرہ وغیرہ سب نے، یہ آپ کا خط ہے، یہ کاغذ آپ کا ہے؟ کہا ہاں میرا ہے۔ روشنائی آپ کی ہے؟ ہاں میری ہے۔ لیٹر پیڈ آپ کا ہے؟ ہاں میرا ہے۔ مہر آپ کی ہے؟ ہاں میرا ہے۔ تو پھر یہ خط میں جو مضمون ہے، یہ حکم ہے، یہ حکم آپ کا؟ کہا یہ حکم میرا نہیں ہے، یہ لیٹر میں نے نہیں لکھا۔ کہا سچ بتائیے؟ کہا قسم خدا کی کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم اٹھا کر کے، یہ حکم میں نے نہیں دیا ہے۔ سارے صحابہ مطمئن ہو گئے کہ عثمان کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے، خدا کی قسم انہوں نے کھا لی ہے، سب مطمئن ہو گئے۔ کہا بلوائیوں نے، اب وہ تو اس فراق میں تھے کہ آج ہمیں کچھ کر گزرنا ہے، آج ہمیں خلافت سے ان کو اتار دینا ہے یا تو قتل کر دینا۔ کہا بلوائی کہنے لگے اور پورا موب بنا لیا تھا۔ شروع میں تو پروٹیسٹ کر رہے تھے، بعد میں ان لوگوں نے ایک دنگائی ٹیم بنا لی۔ کہا کہ یہ خلیفہ ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ میرا لیٹر پیڈ کون استعمال کر رہا ہے، ایسے آدمی کو تو خلیفہ بننے کا حق ہی نہیں، اتارو اس کو کرسی سے، اور اگر اس نے ہی خط لکھا ہے تو پھر یہ ہمیں قتل کا حکم دیا، اتارو اس کو کرسی سے، کچھ بھی ہو، آج تو عثمان کو خلافت سے نیچے اترنا ہوگا۔
سیدنا مرہ بن کعب کہتے ہیں ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا ذکر کیا. فتنہ کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے گھروں کے اوپر بارش کے پانی کی طرح فتنہ برسے گا. اس وقت میں ایک شخص اپنے چہرے کو ڈھانکے ہوئے گزر رہا تھا. نبی نے فرمایا اس فتنے کے وقت میں یہ شخص حق پر ہوگا, یہ حق پر ہوگا. سیدنا مرہ بن کعب نے سوچا یہ کون ہے, ذرا میں پتہ تو کروں. جا کر کے دیکھا, ان کا چہرہ اٹھایا, دیکھا تو اس وقت وہ سیدنا عثمان تھے. سیدنا عثمان تھے. سیدنا عثمان کو دیکھ کر کے مرہ بن کعب نے حضور سے کنفرمیشن چاہی, حضور کیا اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ حق پر ہوگا؟ نبی نے دوبارہ کہا کنفرم کر کے, ہاں یہ اس وقت حق پر ہوگا, حق پر ہوگا. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لوگ کہہ رہے ہیں کیا کیا جائے. سیدنا عثمان سے لوگ آ گئے, بہت سارے جمع ہو کر کے صحابہ, حضور آپ اجازت دیجئے. یہ سارے جتنے نظر آ رہے ہیں نا, ہمارے تلواروں کے ڈر سے انہوں نے کلمہ پڑھا ہوا. آج بھی ہم ان کے سامنے تلوار لے کر کے آئیں تو اوقات ان کی کچھ نہیں ہے, یہ اپنا پینٹ خراب کر لیں گے, آپ اجازت تو دیجئے. کہا نہیں, میں نبی کے شہر میں خون خرابہ نہیں چاہتا ہوں. نبی کے شہر میں خون خرابہ نہیں چاہتا ہوں, اس لیے اگر واقعی تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو بالکل تمہیں تلوار نہیں اٹھانی ہے. کیوں؟ انہوں نے خواب دیکھا رہا تھا اور تقریباً 40 دن ہو گئے, پورے گھر کو محاصرہ کیا ہوا ہے. سیدنا عثمان کو مسجد میں بھی نہیں جانے دے رہے ہیں, سیدنا عثمان پر پانی بھی بند کر دیا ہے. لوگوں نے کہا حضور اگر آپ چاہیں تو آپ ملک شام چلے جائیں, آپ جائیے مکہ چلے جائیے. کہا نہیں میں مکہ نہیں جاؤں گا. کہا کیوں نہیں جائیں گے؟ کہا کہ اگر میں مکے میں جاؤں گا تو مکے میں کعبہ شریف ہے, یہ اتنے ظالم لوگ ہیں کہ اگر انہیں مجھے مارنا ہے تو یہ کعبے کے بیچ میں بھی میرا قتل کریں گے, اس لیے میں جانا نہیں چاہتا. کہا ٹھیک ہے تب ملک شام چلے جائیے. کہا میں ملک شام بھی نہیں جاؤں گا, میں حضور کے شہر مدینہ کو چھوڑ کر کے کبھی جانا نہیں چاہتا. شہر مدینہ سے ایسی محبت. اور سیدنا عمر کی کیا محبت تھی, آپ تو فرمایا کرتے تھے کہ اللہم اجعل لی اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک. اے خدا تو مجھے شہادت کی موت عطا فرما, اور جب بھی مجھے موت عطا فرما تو مجھے مدینے میں موت عطا فرما. کیونکہ جو مدینے میں مرتا ہے وہ مرتا نہیں ہے بلکہ وہ زندہ ہو جایا کرتا ہے مدینے کے. اور مدینے سے کیسی محبت تھی. سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے حج, حالانکہ مدینے میں رہتے تھے, مدینے سے مکے کی دوری 300-400 کلومیٹر, لیکن حج صرف آپ نے ایک مرتبہ کیا ہے. چاہتے تو ہر سال حج کے لیے چلے جاتے, مدینے سے مکہ چلے گئے حج کریں, لیکن صرف ایک بار حج کیا ہے. کسی نے پوچھا ایسا کیوں کرتے ہیں آپ, جائیے حج کرنے. کہا حج زندگی میں ایک بار فرض ہے, میں نے فرض ادا کر دیا ہے, اب میں مدینے سے باہر نہیں نکلتا حج کرنے کے لیے, کیونکہ میں چاہتا ہوں ایسا نہ ہو کہ میں مدینے سے باہر نکلوں تو مجھے موت آ جائے. میں چاہتا ہوں کہ جب میری روح میرے جسم سے جدا ہو تو سامنے گنبد خضرا میرے ہونے چاہیے. مدینے سے ایسی محبت ہر مسلمان چاہتا ہے کہ مدینے کی زیارت ہمیں بھی ہو جائے. فوٹو دیکھ کر کے لوگ رہتے ہیں, مدینے سے محبت ایسی ہے. اور کیا خوبصورت, آپ ہی کے کسی شاعر نے کہہ دیا ہے کہ آقا مدینہ وڑا آپ بتاؤ, آقا مدینہ وڑا آپ بتاؤ, کیا رے بولاؤ شو آقا, کیا رے بولاؤ شو آقا, کیا رے بولاؤ شو. مجھے گجراتی مکمل نہیں آتی, میں کوشش کر رہا ہوں کہ اسی طرح سے ادا کروں جس طرح سے گجراتی ہوتی ہے. آپ ساتھ دے دینا میرا. کیا رے بولاؤ شو آقا, آقا مدینہ وڑا آپ بتاؤ, کیا رے بولاؤ شو آقا, لیلو لیلو گنبد میں سنہری جالی. ایسا ہی نا, ٹھیک پڑھ رہا ہوں نا میں. لیلو لیلو گنبد نے سنہری جالی, ممبر نے دوار و
बचे जन्नत नी क्यारी मेंबर ने द्वार बजे जन्नत नी क्यारी बोलावी त्यामणे क्यारे बताओ शो क्यारे बोलाओ शो आका क्यारे बोलाओ शो आका क्यारे बोलाओ शो। इतना भी बहुत मुश्किल से मैंने तैयारी की है। अल्लाह अकबर कबीरा। सैयदना उस्मान ने कहा नहीं, मैं हुजूर का शहर मदीना छोड़ करके जाऊंगा नहीं। आज घबराना नहीं, थोड़ा सा मैं 5 मिनट आपका ज़्यादा लूँगा। कहा ठीक है, तब आप इजाज़त दीजिए हमें भी तलवार उठाने की, जो आपके ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं हम उनके ख़िलाफ़ तलवार उठाए। पूरे कायनात ने पहली मर्तबा ऐसा हाकिम देखा, ऐसा बादशाह देखा है कि जिसके तरफ से लड़ने वाले हज़ारों लोग जान देने के लिए तैयार हैं, वो अपने घर में ही कैद है और कत्ल हो रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। ज़्यादा दूर की बात नहीं है, फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हुआ था, एक राजा के कत्ल के बदले में पहली विश्व जंग हुई है, पहली जंग अजीम हुई है, जिसमें 7 करोड़ लोग मारे गए हैं। एक बादशाह अगर मारा जाता है तो कितने लोग मारे जाते हैं। और दूर ना जाएं, ज़्यादा नहीं, पीछे चले जाएं। 1984 में एक यहाँ की प्रधानमंत्री मारी गई, उसके बदले में दिल्ली के गली गली में कितने सिख मारे गए। जब कोई हाकिम मारा जाता है उसके बदले में कितना, यानी हाकिम की जान बचाने के लिए, बादशाह की जान बचाने के लिए लोग लाखों करोड़ों को मार देते हैं। लेकिन तारीख़ ने यह पहली मर्तबा देखा, उस्मान गनी ताकत भी है, फ़ौज भी है, उनके तरफ से लड़ने वाले भी हैं, लेकिन वो तब भी कह रहा है कि मैं अपनी जान देना गवारा करना चाहता हूँ, मदीने में तलवार चलवाना गवारा नहीं करना चाहता। इतनी बड़ी कुर्बानी। आपने को सैयदना मौला अली को आवाज़ दिया, आपने चारों तरफ से घेर लिया है बलवाइयों ने। अली है तुम लोगों के बीच में? कहा नहीं, अली नहीं है। कहा अली को भेजो तो ज़रा, 40 दिन से आप अपने घर में बंद हैं, पानी भी अंदर नहीं पहुंच रहा है। मौला अली को कहा अली ज़रा मेरे लिए पानी तो ले आओ। सैयदना मौला अली ने देखा कि अब हालात कंडीशन बड़ा इंटेंस होते जा रहा है। आपने सैयदना इमाम हसन और इमाम हुसैन को तलवार दे करके कहा जाओ उस्मान के दरवाज़े पर उस्मान की निगहबानी करो। एक जुमला बोलना चाहता हूँ, एक जुमला। उस्मान की जान, उस्मान की इज़्ज़त, उस्मान की नामूस, उस्मान की शान की हिफाजत करना, ये हुसैन की सुन्नत है, इसलिए हम उस्मान के नाम ले रहे हैं। सैयदना उस्मान, अली है तुम्हारे बीच, पानी तो मेरे लिए ला दो। मौला अली ने पानी भेजा। जालिमों ने पानी पर तीर चलाना शुरू किया, वो जो घड़ा था वो फूट गया, टूट गया, पानी अंदर नहीं जा पाया। फिर आवाज़ दी, सैयदना उम्मे हबीबा उम्मुल मुमिनीन हुजूर की ज़ौजा, वो पानी ले करके सवारी पर सवार होकर के जाने लगी। मुहासरा इतना सख्त था कि जालिमों ने उम्मुल मुमिनीन की भी हया ना की, उनका भी लिहाज ना किया, उनके ऊपर भी तीर चलाया और घड़ा फूट गया। और सैयदना उम्मुल मुमिनीन, सैयदा उम्मुल मुमिनीन उम्मे हबीबा घोड़े से नीचे गिरते गिरते बची है। अल्लाह अकबर कबीर। जब सैयदना मौला अली ने देखा कि हालात इतने ख़राब है, तो अपने पसंदीदा ग़ुलाम क़ंबर को भी कहा जाओ क़ंबर अब तुम भी दरवाज़े पर जा कर के हिफाजत करो, खलीफा को कुछ नहीं होना चाहिए, सैयदना उस्मान को कुछ नहीं होना चाहिए। अब थोड़ी थोड़ी देर के बाद फिर सैयदना उस्मान एक ख़ुतबा आपने दिया। वो ख़ुतबा जो है ना, एक एक लफ्ज़ सुनो, ख़ुतबा आपने दिया, सर बाहर निकाल करके आप छत से कह रहे हैं, ऐ लोगो तुम्हें मुझे मार के क्या मिलेगा, मैं वैसे भी बूढ़ा हो चुका, 82 साल की मेरी उम्र हो गई, वैसे भी चंद रोज़ अल्लाह ताला जितनी मुझे ज़िंदगी दे है, मुझे शहीद करके तुम्हें क्या मिलेगा। मैं तुम्हें अब भी कह रहा हूँ, होश में आ जाओ, मेरे बाद तुम लोग ऐसे फितने का दौर देखोगे, ऐसे फितने का ज़माना देखोगे कि तुम खुद ये दुआ करोगे, तमन्ना करोगे कि काश सैयदना उस्मान के एक एक सांस के बदले में उन्हें एक एक साल की ज़िंदगी मिल जाती। मेरे कत्ल के बाद फिर तुम लोग अच्छाई नहीं देख पाओगे, इसलिए अभी भी मैं तुम्हें कहता हूँ कि पीछे हट जाओ। सैयदना अब्दुल्ला इब्न सलाम, ये यहूदियों के बहुत बड़े आलिम थे जो मुसलमान हुए, पुरानी किताबों को जानते थे,
तौरात व इंजील के आलिम थे। उन्होंने कहा लोगों शर्म करो, हया करो। जब अल्लाह के नबी को कत्ल किया जाता है तो अल्लाह ताला उस एक नबी के कत्ल के बदले में 1.5 लाख लोगों को कत्ल करता है, 1.5 लाख लोगों से बदला लेता है। और जब नबी के खलीफा को कत्ल किया जाता है तो उससे आधा 70 या 80 हज़ार लोगों को मारता है। तुम अपनी आक़िबत की खैर मनाओ, तुम अपनी खैर मनाओ, पीछे हट जाओ। लेकिन उनके दिलों में जंग पड़ चुकी थी, उन्हें शर्म नहीं आई। थोड़ी देर के बाद फिर सैयदना उस्मान ने खुतबा दे रहा, एक और खुतबा, कहा लोगों ये बताओ, जब आका अलैहिस्सलाम मदीना में तमाम सहाबा आए तो लोगों के पास पीने के लिए मीठा पानी नहीं था। ये बताओ बीरे रूमा ख़रीद करके मुसलमानों के लिए किसने वक्फ़ किया था? सारे जालिमों ने कहा उस्मान हमें याद है कि तुमने ही बीरे रूमा ख़रीद करके मुसलमानों के लिए वक्फ़ किया था। सैयदना उस्मान ने कहा बेशर्मो तुम्हें शर्म नहीं आती है? जिस कुएं को मैंने ख़रीद करके मुसलमानों के लिए आम किया, तुम उसी कुएं से मुझे पानी नहीं पीने दे रहे हो? ये बताओ जब नबी इस्लाम मदीना आए, जब मस्जिद नबी की तौसीअ करनी थी, बढ़ाना था मस्जिद को, तो ज़मीन ख़रीद करके मस्जिद नबी के लिए किसने दिया था? सब लोगों ने कहा उस्मान हमें याद है तुमने ही मस्जिद की ज़मीन ख़रीद करके दी थी। कहा शर्म तुम्हें नहीं आती है? जिस मस्जिद को ख़रीद करके, जिस मस्जिद की ज़मीन ख़रीद करके मैंने मस्जिद को लंबा और चौड़ा किया, लंबी और चौड़ी की मैंने मस्जिद को, उसी मस्जिद में तुम मुझे आज नमाज भी पढ़ने नहीं दे रहे हो। लेकिन उनके दिलों पर ताला पड़ चुका था। अल्लाह अकबर कबीरा, वो जान गए। सरकार सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गए घर में जा कर के आप थोड़ी देर के लिए आपको आँख लगी। आँख क्या लगी? आँख क्या लगी? आँखें क्या बंद हुई? मुक़द्दर बेदार हो गया, ख्वाब में नबी का दीदार हो गया। हर मोमिन की तमन्ना है ज़िंदगी में कम से कम एक बार होना चाहिए, ख्वाब में ही या नबी दीदार होना चाहिए। ख्वाब में सैयदना उस्मान ने देखा सरकार को। सरकार अलैहिस्सलाम ने पूछा बड़े नाज से, उस्मान, सैयदना उस्मान रोज़े से थे, उस्मान बहुत प्यास लगी है? हाँ या रसूलल्लाह बहुत प्यासा। बहुत भूख लगी है? हाँ या रसूलल्लाह बहुत भूखा। या रसूलल्लाह आपकी उम्मत, आपके कलमा पढ़ने वाले ने देखे मेरे साथ क्या जुल्म किया है। मेरे ही घर में मुझे कैदी बना करके रखा है, मेरी ही कुएं से मुझे पानी नहीं पीने दे रहे हैं। नबी ने कहा ख्वाब में है उस्मान घबराओ मत, ये जो जुल्म करते हैं सहते चले जाओ, बस थोड़े देर की बात है, तुम हमारे साथ जन्नत में मेरे दस्तरखान पर रोज़ा खोलने वाले हो। अल्लाह अकबर। सैयदना उस्मान को यकीन हो गया कि अब मेरे शहादत का वक्त करीब आ रहा है, शहादत का वक्त करीब आ गया। आपने फ़ौरन कुरान खोल करके तिलावत करना शुरू कर दिया। कुरान से मोहब्बत है। सैयदना उस्मान कहते हैं एक दिन भी अगर कुरान की तिलावत के बग़ैर मेरा गुज़र जाए तो वो दिन मेरा ज़ाया हो गया है। यहाँ तो लोगों को साल हो गया है कुरान खोल करके नहीं देखते। जब तक किसी का इंतकाल नहीं होगा तब तक कुरान खुलेगा नहीं घर में। रोज़ हर 5 मिनट पर 2 मिनट पर मोबाइल उठा के व्हाट्सअप चेक करते हो, किसी का मैसेज तो नहीं आया, किसी का पैगाम तो नहीं आया। ज़रा रोज़ाना सुबह सुबह उठा करके कुरान भी तो खोल लो और देख लो, खुदा ने मेरे लिए तो कोई पैगाम नहीं भेजा है, खुदा ने मेरे लिए क्या पैगाम भेजा है। कुरान पढ़ने लग गए। उसी वक्त में हाथापाई हुई बाहर इमाम हुसैन से, उन बलवाइयों की हाथापाई जब हुई, तीर चलाया तो सैयदना इमाम हसन हुसैन और कंबर भी ज़ख्मी हो गए बाहर। लोगों ने कहा देखो अब ये ज़ख्मी हो गए हैं, अब बनी हाशिम अगर आ गए, इनको देख लिया कि ज़ख्मी है तो फिर हमारी खैर नहीं, इसलिए जो करना है जल्दी जल्दी करो, अब कोई मौका देने की ज़रूरत नहीं है। मोहम्मद बिन अबू बकर और उनके साथ 2 और लोग और बहुत सारे लोग दूसरे के घर की छत से सैयदना उस्मान के घर में दाखिल हो गए, क्योंकि दरवाजे पर तो मौला अली के शहज़ादे दोनों हैं पहरेदारी के लिए। दूसरे के घर के छत से वो दाखिल हो गए, अंदर चले गए। अंदर जब गए तो मोहम्मद बिन अबू बकर ने जा कर के सैयदना उस्मान की दाढ़ी पकड़ी। मोहम्मद बिन अबू बकर ने, अब जो लिखा है वो तो बयान करना होगा। मोहम्मद बिन अबू बकर ने सैयदना उस्मान की दाढ़ी पकड़ी। सैयदना उस्मान ने कहा बेटे अबू मोहम्मद, अगर तुम्हारे वालिद अबू बकर होते तो ये देख कर के खुश होते। ये जुमला सुनना था कि मोहम्मद बिन अबू बकर के दिल की दुनिया बदल गई।
بڑا شرمسار ہوا، یہ میں نے کیا کیا، توبہ استغفار کرتے ہوئے وہ باہر آ گیا۔ لیکن جو اس کے ساتھ 2 لوگ آئے ہوئے تھے، انہوں نے فوراً تلوار چلائی۔ تلوار کے وار کو روکنے کے لیے سیدہ نائلہ حضرت عثمان کی بیوی نے، انہوں نے اپنے ہاتھوں کو بڑھایا، سیدہ نائلہ کی انگلیاں کٹ کر کے زمین پر گر گئی تلوار کے وار سے بچنے کے لیے۔ سیدنا عثمان ظلمت اور مظلومی کی حالت میں پڑے ہوئے ہیں، اس نے دوبارہ تلوار چلائی، اللہ اکبر کبیرہ، دوبارہ تلوار چلائی، سیدنا عثمان کے ایک ہاتھ کو اس نے کاٹ کر کے رکھ دیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایسا بادشاہ دیکھا ہے کہیں جو اتنی طاقت، اتنی فوج ہوتے ہوئے بھی ظلم سہ رہا؟ سیدنا عثمان نے کہا، ظالم، تمہیں پتہ ہے جب سے نبی نے میرے بارے میں کہا تھا کہ یہ میرا ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، تب سے لے کر کے آج تک میں نے اس ہاتھ سے کوئی گندگی نہیں چھوئی، تم نے اس ہاتھ پر وار کیا؟ اس بدبخت کو یہ بھی شرم نہیں آئی، اس نے دوبارہ وار کیا، زخم پورے جسم پر زخم ہی زخم ہو گیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ دوسرے وار پر سیدنا عثمان نے کہا، بسم اللہ وتوکلت علی اللہ، اللہ ہی پر بھروسہ ہے، اور چلا رہی ہے سیدہ نائلہ، دوڑو بھاگو دیکھو امیر المومنین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آؤ، لیکن باہر بلوائی اتنا شور و غوغا کیے ہوئے کہ باہر تک آواز نہیں جا رہی ہے۔ اس وقت سیدنا عثمان قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، جب اس نے تلوار ماری تو قرآن کی آیت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، جو آیت میں نے شروع خطبے میں پڑھی ہے، جو پہلے پارے میں موجود ہے، اس قرآن کی اس آیت پر سیدنا عثمان کا خون ٹپکا اور وہ شخص قتل کر کے باہر چلا گیا۔ اس شخص سے کہا تھا، اس شخص سے کچھ اور بات کی تھی سیدنا عثمان نے، وہ ابھی میں آگے بتاتا ہوں۔ سیدنا عثمان شہید کر دیے گئے۔ کیا مرتبہ ہے آپ کی شہادت کا؟ جس جگہ پر شہید ہوتا ہے، خون کا قطرہ اس کا جس جگہ پہ ٹپکتا ہے، زمین کا وہ ٹکڑا کل قیامت کے دن شہید کے شہادت کی گواہی دیتی ہے۔ اگر کسی کے خون کا قطرہ کربلا کی زمین پر پڑا تو کربلا کی زمین اٹھ کر کے اس کے شہادت کی گواہی دے گی، اگر بدر میں پڑا تو بدر کی زمین اٹھ کر کے اس کے شہادت کی گواہی دے گی، اگر احد میں پڑا تو احد کی زمین اٹھ کر کے اس کے شہادت کی گواہی دے گی۔ قربان جاؤ سیدنا عثمان کی عظمت پر کہ ان کے شہادت کی گواہی کوئی زمین کا ٹکڑا نہیں بلکہ خود خدا کا قرآن اٹھ کر کے شہادت کی گواہی قرآن پر پڑا۔ اور دیکھو نا، جو آدمی جس حالت میں شہید کیا جاتا ہے اسی حالت میں قیامت کے دن اٹھایا جاتا ہے۔ اگر کوئی سجدے کی حالت میں شہید ہوا، سجدے کی حالت میں اٹھے گا، اگر کوئی تلوار چلاتے ہوئے شہید ہوا، تلوار چلاتے ہوئے اٹھے گا، اگر کوئی زخم کھاتے ہوئے شہید ہوا، زخم لے کر کے اٹھے گا، اگر کوئی مظلومیت میں شہید ہوا تو وہ مظلوم ہو کر کے اٹھے گا۔ لیکن سیدنا عثمان غنی کی عظمت یہ ہے کہ جب آپ قیامت کے دن اٹھیں گے تو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اٹھیں گے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے آپ کی شہادت ہوئی۔ اور آپ نے اس شخص کو کہا کہ اللہ تعالیٰ تیرے ہاتھ پاؤں کو برباد کرے، اللہ تعالیٰ تمہارے آنکھوں کو برباد کرے۔ ابو قلابہ کہتا ہے، بہت دن کے بعد میں ایک گلی سے گزر رہا تھا، میں نے ایک شخص کو دیکھا، وہ شخص، اس کی آنکھیں بھی نہیں، اس کا ہاتھ بھی نہیں، اس کا پیر بھی نہیں، وہ پڑا ہوا ہے، رو رہا ہے، ہائے میں جہنمی ہو گیا، ہائے میں دوزخی ہو گیا، ہائے میں کافر ہو گیا، ہائے میں جہنمی ہو گیا۔ وہ شخص آیا ابو قلابہ اس کے قریب، کہا کیا ایسے کیوں کرتے جا رہے ہو؟ کہا مجھ سے نہ پوچھو میرے مظلومیت کی حالت۔ کہا بتاؤ تو صحیح یہ ماجرا کیا ہے، تم ایسے کیسے بن گئے ہو؟ اس نے کہا کہ میں وہ ہوں جس نے سیدنا عثمان پر تلوار چلایا تھا، سیدنا عثمان پر میں نے تلوار چلائی تھی۔ اس وقت سیدنا عثمان نے کہا تھا اللہ تمہارے آنکھوں کا نور برباد کرے، وہ میں نے دیکھ لیا کہ میری آنکھوں کی نور، آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں کو برباد کرے، میرے دونوں ہاتھ ختم ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں لنگڑا کر دے، میں پاؤں سے چل بھی نہیں سکتا، میں لنگڑا ہو گیا ہوں۔ ایک اور بد دعا دی تھی کہ اللہ تعالیٰ تجھے جہنم کی آگ میں اوندھے منہ ڈھکیل دے۔ اب 3 جو دعا تھی عثمان کی وہ تو میں نے دنیا میں دیکھ لی ہے، یہ 4تھی دعا بھی عثمان کی میں قیامت میں دیکھ لوں گا، اس لیے میں کہتا ہوں کہ میں جہنمی ہو گیا۔ سیدنا عثمان کا قتل کوئی چھوٹا قتل تھا۔ سیدنا عثمان جب قتل کیے گئے، مولا علی کو جب خبر ہوئی، آپ باہر نکلے، آپ جا کر کے پہلے آپ نے ایک غصہ سیدنا امام حسن اور حسین کو مارا، تماچے سے مارا کہ تمہارے ہوتے ہوئے امیر المومنین کے ساتھ ایسا کیسے ہو گیا۔
آپ نے منت سماجت کی، والد صاحب، بابا جان ہمارے لیے ہم نے ایسا نہیں کیا ہے، ہم تو دروازے پر موجود تھے پہرہ داری کے لیے، وہ شخص پیچھے سے کود کر کے گئے، ہمیں خبر نہیں ہوئی۔ آپ فوراً گئے سیدنا عثمان کے پاس، سیدنا عثمان آپ کا جنازہ پڑا ہوا ہے۔ اسی وقت آنن فانن میں اب کسی خلیفہ بنایا جائے، اور عثمان کا خون ایسے ہی تو چھوڑ نہیں دیا جائے گا۔ جس عثمان کے جھوٹے خون کے بارے میں حضور کو جب خبر ملی تو آپ نے صحابہ سے موت کی بیعت لی تھی، اگر وہ عثمان سچ میں قتل کر دیا جائے تو اس کا خون اتنا کمزور تو نہیں۔ اس لیے محمد بن سیرین کہتے ہیں کہ سیدنا عثمان جب سے شہید ہوئے ہیں اس سے پہلے کبھی بھی مسلمانوں میں اختلاف نہیں تھا، حتیٰ کہ رؤیت ہلال چاند دیکھنے کے معاملے میں بھی مسلمانوں میں اختلاف نہیں تھا۔ سیدنا عثمان کی شہادت کی مطلب یہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہے مسلمانوں پر، اور سیدنا عثمان کی شہادت سے پہلے جب بھی مسلمان جنگ پر جایا کرتے تھے فرشتے خود جنگ میں مدد کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ جب سے عثمان کی شہادت ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جنگ میں بھیجنا بند کر دیا۔ اور عبداللہ ابن السلام کہتے ہیں لوگوں اس وقت مدینے کی حفاظت میں ایک فرشتہ لگا ہوا ہے، اگر عثمان شہید کر دیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس فرشتے کو واپس بلا لے۔ تو عثمان کا خون کوئی رائے تو نہیں جانا ہے، کتنا قیمتی ہے عثمان کا خون۔ اب یہاں سے پھر کیا ہوتا ہے، ان بلوائیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، جن لوگوں نے قتل کیا تھا ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو کل اس پر ہم تفصیل سے اس پر روشنی ڈالیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے۔